کریں لیکن پاکستان کی عزت کو چیلنج نہ کریں۔ دیکھیں میں اس میں ایک ویو ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کال دیتے ہیں کہ پاکستان کی ریمیٹنسز بند کر دی جائیں تو آپ سیاست نہیں کر رہے، آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ جب آپ IMF کے بعد دھرنا دیتے ہیں کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں تو آپ سیاست نہیں کر رہے، آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور ان شاء اللہ غداری کے ذمہ اچھا، جب آپ بجلی کہتے ہیں بجلی کے بل نہ دیں تو آپ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کو سیاست نہیں کر رہے۔ تو اس طرح کے کچھ سٹیپس جو PTI نے لیے ہیں ان کے بارے میں یہ رائے ہے، مطلب جب آپ US کانگریس سے پاکستان پر پابندیاں لگوانے کے لیے بل موو کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کی رائے ہے کہ آپ سیاست نہیں کر رہے، آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جب آپ پاکستان کا GSP+ سٹیٹس ختم کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سیاست نہیں کر رہے، آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جب عمران خان کی بہن انڈین میڈیا پہ بیٹھ کر کہے کہ پاکستان کی دولت مشترکہ کی ممبرشپ ختم کر دی جائے تو وہ سیاست نہیں ہے، وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی۔ اچھا، PTI کا موقف ہے کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا اور ریاست انہیں اکوموڈیٹ نہیں کر رہی۔ دیکھیں آپ کوئی ٹاپک ڈائیورٹ نہ کریں، ابھی بات ہو رہی ہے PTI کی سیاست کی، تو انہی کی سیاست کے حوالے سے انہوں نے کلیئر کیا۔ عدالتوں کی بعد میں بات کریں گے، سب سے انصاف ہی PTI کو ملا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک ریاست کا یہ موقف ہے کہ آپ پاکستان، جیسے بھی خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جب پاکستان انڈیا کی جنگ تھی اس وقت بھی آپ انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے، آپ کے جو ٹرول اکاؤنٹس تھے سارا کچھ تھا، آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آئے، آپ انڈین میڈیا کے ساتھ کھڑے نظر آئے، ان کے نیریٹو کو چلاتے نظر آئے، جیسے آپ آج کل افغان میڈیا کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور ایک نیکسس ہے انڈین میڈیا، افغان میڈیا اور PTI ٹرول میڈیا کا، کہ ان کا یہ موقف ہے۔ کل جو پریس کانفرنس میں پوائنٹ کیا گیا کہ سپورٹر ہے انڈیا، انڈین اور افغان میڈیا سپورٹ کرتا ہے کیونکہ آپ ان کی مرضی کی بات کرتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ جو پاکستان کی لڑائی ہے وہ پاکستان میں ہونی چاہیے، وہ انڈیا اور افغانستان سے تو نہیں لڑنی۔ لیکن تحریک انصاف کہتی ہے سنگین الزامات ہیں۔ نہیں، پر وہ تو دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں، جب آپ یہ کہیں گے کہ فوج کی کسی نیشنل ورکشاپ میں جانا والے میر جعفر اور میر غدار، میر صادق ہیں، پہلے آپ نے اس ملک کے آرمی چیف کو میر جعفر اور میر صادق کہہ دیا تھا، آپ کو یاد ہے جنرل باجوہ کو۔ اب آپ کہتے ہیں کوئی بھی فوج میں جائے گا تو وہ میر جعفر اور میر صادق ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ملنے والا میر جعفر اور میر صادق ہے، پھر انڈیا سے ملنے والا دوست ہے۔ پاکستان کی تو کوئی دو فوجیں نہیں ہیں، آپ کہیں یہ والی فوج میر جعفر ہے، یہ والی فوج جو ہے محب وطن ہے، ایک ہی فوج ہے۔ اگر آپ اپنی فوج سے ملنے والوں کو میر جعفر کہنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کس کا مقصد، کس کے گولز آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پاکستان کی کوئی دو فوجیں تو ہیں نہیں، ایک ہی فوج ہے جس نے ملک کا دفاع کرنا ہے، اس فوج کو غیر متنازع رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ کل کو یہ کہہ دیں کہ اس فوج کے ساتھ ہاتھ ملانے والا غدار ہے تو پھر ملک کی یکجہتی کہاں رہ جائے گی؟ کسی جنگ کے ماحول میں کیا ہوگا؟ لوگ تو فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑتے ہیں۔ میں یہ اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں PTI کے بانی PTI سے ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، اور یہ ایسا نہیں، یہ ان کا سٹائل ہے۔ مثلا عدم اعتماد کے وقت ان کے جن لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا، ان کا ان کے بچوں کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، ان کے گھروں پر حملہ کر دیں۔ آپ میری بات سمجھیں، یہ سیاسی انداز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان کے بچوں کو رشتہ نہیں دے گا، ان کے گھروں پر حملہ کر دیں، ان سے ملنے والا غدار ہے۔ یہ کوئی سٹائل آف پالیٹکس نہیں ہے۔ مفاہمت کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، نہیں، آپ اختلاف رکھیں۔ دیکھیں ثنا، میرا آپ سے اختلاف ہے، میری آپ کی سیاسی سوچ نہیں ملتی ہے، پر میں نے یہ کہا ہے کہ ثنا کو ملنے والے سب غدار ہیں۔ مطلب ہمارے کئی جرنلسٹ ہیں جن کی سیاسی سوچ ہم سے نہیں ملتی ہے، ان کا اوپینین ہم سے ڈیفرنٹ ہے، تو کیا ہم ایک دوسرے کو مفاد میں دیکھنا ہوگا نا بہت ساری چیزوں کو؟ مزمل صاحب، اب عطا تارڑ صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیں کہ اب ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی، ملاقاتیں بند ہیں، جیل کے باہر کسی نے ہنگامہ کیا تو پرچے ہوں گے۔ سن لیتے پہلے انہوں نے کیا کہا مزید۔ ملاقات ہوتی ہے قانون اور ضابطے کے مطابق، عظمیٰ خان نے وائلیشن کی ہے اور ملاقات ان کی بند ہے، کوئی ملاقات نہیں ہے، ملاقات بند ہے۔ اور جس نے لا اینڈ آرڈر وہاں کریٹ کرنے کی کوشش کی آؤٹ سائڈ دا جیل، پرچے ہوں گے، مقدمات ہوں گے، اور قانون سختی کے ساتھ نپٹے گا، اس کے سخت کانسیکوینسز ہوں گے قانونی۔
ایسے کیسے چلے گا؟ آپ ملاقات پہلے بھی بند کر کے دیکھ چکے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ تو کرنے یہ چلے گا۔ اس کا اعظم نذیر طارق صاحب نے راستہ بتایا تھا اس دن، وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں نواز شریف کا وکیل تھا، میں نے نواز شریف سے ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کیا، تو عدالت نے مجھ سے ایک انڈرٹیکنگ لی کہ میں نواز شریف کے پاس جاؤں گا ملنے، اور مل کر باہر آ کر کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، کوئی پریس ٹاک نہیں کروں گا، میں اپنے کیس کی بات کروں گا اور واپس آ جاؤں گا اور میڈیا سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا میں نے یہ انڈرٹیکنگ عدالت میں جمع کرائی تو مجھے ملاقات کی اجازت ملی عمران خان کے دور میں، تو ٹھیک ہے اب یہ لوگ بھی عدالت جائیں گے اپنی ملاقات کی اجازت لینے، تو جو انڈرٹیکنگ دے دے گا اس کی ملاقات ہو جائے گی۔ مجھے یہ لگتا ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ غیر سیاسی ملاقات کرانے کے لیے گورنمنٹ تیار ہے۔ گورنمنٹ کا خیال ہے جس ملاقات کے بعد ٹویٹ نہ ہو، جس کے بعد پولیٹیکل پریس ٹاک نہ ہو، جو سیاسی ملاقات نہ ہو، گھر والوں کی ہو سکتی ہے کوئی بہن یہ انڈرٹیکنگ دے دے کہ میں آ کر نہیں کروں گی، اس بہن کی ہو سکتی ہے، بہنیں تو نہیں مانتی، یہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھا، نہیں ہوگی ملاقات، کوئی اور بھانجا مان لے گا، کیونکہ پہلے بھی یہ تاثر تھا، میڈیا کے جو نمائندے تھے وہاں موجود تھے، انہوں نے پہلے ہی پوچھا تھا کہ آپ اس شرط پہ آپ لوگوں کی ملاقات اگر وہ ملاقات سیاست کے لیے کرنا چاہتی ہیں تو پھر وہ سیاست کے لیے ملاقات کرنا چاہتی ہیں نا، وہ ملاقات کوئی بھائی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے یا اپنے بھائی کی دیکھ بھال کے لیے ملاقات نہیں کرنا چاہتی، وہ ملاقات سیاست کے لیے کرنا چاہتی ہیں بھائی کی، تو شاید جیل سے سیاسی ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد وہ ملاقات ہوگی جو یہ انڈرٹیکنگ دے سکے گا کہ وہ اس ملاقات کو سیاسی رنگ نہیں دے گا، اس کی ملاقات میرے خیال میں ہو سکے گی۔ اور لیٹس سی کہ اس کیٹیگری میں کون آتا ہے اور کب آتا ہے، اور 2 ماہ بعد آتا ہے، 3 ماہ بعد آتا ہے، نہیں آتا ہے، یہ تو اب پی ٹی آئی نے اور ان کی فیملی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن مجھے ٹیکنیکلی یہ لگتا ہے کہ سیاسی ملاقاتوں پر پابندی ہے، ٹو بی ویری فرینک۔ کل کی پریس کانفرنس کے بعد بہت کچھ ازیوم کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی فرمایا، اس کے علاوہ علی محمد خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے علی محمد خان صاحب کا سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کسی کو غدار نہ کہیں، ہم محب وطن ہیں۔ مزید سنیے۔ عمران خان صاحب نے کبھی بھی یہ کوئی موقف نہیں لیا کہ وہ فوج کے خلاف ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے۔ ان کا ایک سیاسی موقف ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ادارے کا جو ہے رول نہیں ہونا چاہیے، تو وہ تو ڈی جی بھی کہہ رہے ہیں، وہ تو سب کہتے ہیں۔ کیا ہم بطور پاکستانی نہیں چاہتے کہ اس ملک میں اگر کوئی وردی والا ہے لوگ اس کو اون کریں، اسی طرح محبت کریں جس طرح لوگ کرتے ہیں؟ یہ ابھی جب جنگ ہوئی ہے، پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، جیل کے اندر سے عمران خان صاحب نے اندر سے ملک کو ڈیفینڈ کیا ہے، ملک کو ڈیفینڈ کیا ہے جیل سے بیٹھ کر یہ پاک بھارت جنگ کے دنوں میں۔ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کسی کو غدار نہ کہیں، پر انہیں بھی تو کسی کو غدار کہنے کا حق نہیں ہے نا۔ مطلب یہ بڑی عجیب منطق ہے کہ آپ ہمیں غدار نہ کہیں پر ہمارے پاس غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کا پورا اختیار ہے۔ اس وقت سوال یہ نہیں ہے کہ فوج نے آپ کو کیا کہا ہے، سوال یہ ہے کہ پہلے آپ فوج کو کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فوج کو ملنے والا میر جعفر میر صادق ہے، تو پھر جواب میں جب آپ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے تو آپ کو غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں ملیں گے، پھر آپ کہتے ہیں غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں۔ مطلب چھیڑ کس نے شروع کی؟ آپ سب سے پہلے اس ملک میں ایک آرمی چیف کو میر جعفر میر صادق آپ نے کہا، وہ درگزر کر گیا، پھر آپ نے اس کو روایتی بنا لیا، آپ نے کہا اس کے یہ تو کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا کہتے جاؤ، پر ایسی بات نہیں ہے۔ there is an end to everything۔ فوج نے کافی دفعہ درگزر